ہماری زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یقین جانیں ہم میں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پیکر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فق ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے۔ بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ تم میں سے کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ جی میرا فلاں کام نہیں بنتا تھا، میں فلاں قبر پہ گیا، میں نے وہاں دعا مانگی، قبر والے نے، مزار والے نے میرا کام کر دیا، پہلے مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی پھر مشکل آسان ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں اور کیا عرض کروں؟ اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر تیرا کام قبر والا کرتا ہے تو پھر یہ 80 کروڑ ہندوستان کا ہندو اور یہ روس کے تمام دہریے اور یہ چائنا کے باشندے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پھر کارگزاری اور ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی پھر ان کے پتھر بھی کرتے ہیں۔ ہندو بڑ کو پوجتا ہے، پیپل کو پوجتا ہے، وہ کہتا ہے میری آس یہاں سے پوری ہوئی۔ جمنا کے پانی کو ہندو پوجتا ہے، اس کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتا ہے۔ اب یہ تو تمہاری مرضی ہے نا کہ اگر ہندو بڑ کو پوجے تو وہ کافر، پیپل کو ہندو پوجے تو وہ کافر، اگر کوئی مندر میں جا کر پتھر کو پوجے تو کافر، اور مسلمان ساری زندگی قبر کو چاٹتا رہے وہ اب بھی مسلمان ہے۔ اب تم کہو گے کہ یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، کہاں بات ملا دی؟ آؤ میں تمہیں قرآن کریم سناؤں گا اور بیت اللہ کی بات بتاؤں گا کہ بیت اللہ میں اولیاء کرام کے نہیں، نبیوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔
یہ اسماعیل علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی ہے، یہ یوسف 360 بابے بنا کے کھڑے کر رکھے تھے بیت اللہ میں۔ اسی لیے قرآن کریم نے روزے کا دیکھا آپ نے قرآن کا ربط، پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو چلتے چلتے، اور پھر آ گئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے محبوب لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے، اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں، ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فنناجی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں۔ پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ اور خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں۔ اگر رمضان میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی۔ اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا۔ آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین کے ابا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا، اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی،
اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا قضا ہوا اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے الزام میں سے لوگوں اور حضرت حسین سے پوچھا، اللہ والے فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر زہرا کے نوری نظر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا ارکان میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے، اگر کمی آ گئی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بد دعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بد دعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بد دعا نہیں دی، مکے کی گلیوں میں لولوہان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی بد دعا نہیں فرمائی، مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابھی ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے ابھی ابھی میری مسجد میں آیا، میرے ممبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بد دعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ککھ نہ رہے، ذلیل خار ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بد دعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے۔ اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نے ہزاروں واقعات سنے۔ اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی، پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی، بے شمار آدمی گوائے۔ تمہارے اس شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا۔ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانہ آیا، ادھر دم نکل گیا۔ کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے۔ جبریل کہتا بددعا کرتا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے۔ جبریل کی بددعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے، اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے،
جائے ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے. 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں. سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی. قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی. دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے. بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں ادا چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے. پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا. جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی. رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان. اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی. کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے. کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا.
یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے. آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے. بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر. پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم. مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو، میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں. میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا. دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی محبت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے. اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی. آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے. کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آڑا ہے. کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے. ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی، آپ اپنا ہاتھ پھیلائے.
حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے. ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں, ماں نے پیش کیے ہیں, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب, تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے, کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا, شہید ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا, ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا. میں نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا, بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے. اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے. تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے, تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تیغ و تلوار نہیں ہے, شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے. یہی ہتھیار ہے, یہی ساز و سامان ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, بچوں نے نیچے گرا لیا, اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا, جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو. صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا. تھا کافر, تھا بڑا بہادر, بزدل نہیں تھا, ڈلا ملا نہیں تھا. کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا,
جب سر رکھے جائیں گے تاکہ ساتھ معلوم دے کسی سردار کا سر ہے. صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا. رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا. خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی. آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا. آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے. سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائے، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں. کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا. گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں. تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں. غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو. علامہ فرماتے ہیں، یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا. اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ماننا بڑا اوکھا ہے. تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے. پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا. میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دار چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا. جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا. اسلام کو مذاق نہ بناؤ. رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو. تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کا ٹائم جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پھر کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی، ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح، اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں۔ رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے
رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے۔